اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ دوران حمل پریگننسی کے دوران عورتوں کو کیا پڑھنا چاہیے، کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے اور کیا کیا اعمال کرنے چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ویڈیو میں۔ تو ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو پریگننسی کے دوران زیادہ سے زیادہ آپ سورہ مریم پڑھیں یا آپ پہلے 3 مہینے سورہ ابراہیم پڑھیں، جو باقی سیکنڈ جو آپ کے 3 مہینے ہیں اس میں آپ سورہ یوسف پڑھیں اور آخری جو 3 مہینے ہیں اس میں آپ سورہ مریم کی تلاوت کریں، تو کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں کہ آپ قرآن پاک، یہ بھی قرآن پاک کی صورت ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جو انسان یہ صورتیں پڑھے گا تو اس کو گناہ ہوگا یا اس کو ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ایک چیز کو آپ نے اس کو پختہ کر لینا کہ بس یہی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھنا، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ قرآن پاک کی کوئی بھی صورت ہے، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، یعنی روزانہ کم از کم پوری کوشش کی جائے کہ 1 سپارہ ضرور پڑھیں، ورنہ اگر 1 سپارہ نہ پڑھ سکیں تو آدھا سپارہ، اگر آدھا بھی نہ پڑھ سکیں تو اس کا نصف، یعنی اتنی کوشش کی جائے کہ قرآن پاک کا جو آدھا 2-3 پیجز ہیں آپ وہ ضرور پڑھ لیا کریں، اس سے آپ کو برکت حاصل ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو طرح طرح کے ٹوٹکے کیے جاتے ہیں وہ آپ اپنے گھر میں آپ کوشش کریں نہ کریے۔ جیسے چاند گرہن ہو جاتا ہے تو آپ، یا سورج گرہن ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اب خواتین آپ نے کیا کرنا ہے کہ لوہے کی چیز نہیں پکڑنی ہے، ورنہ بچے کا عضو کٹا ہوا ہوگا، کینچی وغیرہ، چھری وغیرہ آپ نے نہیں پکڑنی ہے، یا آپ نے کیا کرنا ہے آگ کے پاس نہیں جانا، اگر آگ کے پاس گئے تو بچے کے جسم کا کوئی حصہ جلا ہوا ہوگا، یا آپ نے کوئی بھی پھل سبزی بھی نہیں کاٹنی کیونکہ وہ چھری سے کاٹتے ہیں تو اس سے آپ کے بچے کا جسم کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہوگا تو عورتیں پھر بڑی پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اب جب چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو تو اس میں کافی ٹائم ہوتا ہے، یعنی کافی گھنٹے ہوتے ہیں، تو اب وہ اتنے گھنٹے وہ اب اگر مان لو کہ کسی گھر میں کوئی ایک ہی خاتون رہتی ہے اور وہ حاملہ ہے تو کیا اب وہ گھر میں اپنے کھانے وغیرہ کی چیزیں کاٹنے سے یا بنانے سے پرہیز کریں گی، یعنی چولہے کے پاس نہیں جائیں گی؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب بھی سورج یا چاند گرہن ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے ڈراتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ان نشانیوں سے لوگوں کو آزماتا ہے اور ڈراتا ہے۔ یہ کسی کی موت کی وجہ سے یا کسی بھی سبب کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس سے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح حاملہ خواتین کے لیے بھی یہ کوئی پریشانی کا سبب نہیں ہے۔ اب سورہ مریم، کچھ کو آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے 3 مہینے آپ سورہ ابراہیم پڑھیں، دوسرے 3 مہینے آپ سورہ یوسف پڑھیں، آخری 3 مہینے آپ سورہ مریم پڑھیں گے تو اس کا ایک اسپیسیفک کر دیا جاتا ہے کہ اچھا آپ کو آپ کے معاملات میں آسانی ہوگی یا آپ کا بچہ سیف رہے گا۔ تو یہ کوئی اتھینٹک نہیں ہے کہ آپ یہی پڑھیں، آپ قرآن پاک کی کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی قرآن پاک کا حصہ ہے، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو فرض یا واجب بنا لینا کہ بس یہی پڑھنا ہے، روزانہ یہی صورت پڑھنا اور قرآن پاک کا باقی حصہ نہ پڑھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بھی آپ سورج پڑھیں، لیکن قرآن پاک کی جو باقی کلام پاک ہے اس کو بھی آپ لازمی پڑھیں۔ باقی احادیث مبارکہ سے کوئی بھی دعا ہے تو آپ وہ لازمی پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اپنے حمل کی حفاظت کے لیے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور اسپیشلی اللہ تعالیٰ کے جو 99 صفاتی نام ہیں وہ آپ روزانہ جب پڑھتی رہیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو روزانہ کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، 1 مرتبہ ضرور پڑھیں، ضرور انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے سے اس میں انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جب ہر نام سے اللہ کو صفاتی نام سے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ انسان کی پھر حفاظت کرتا ہے اور ہر چیز سے انسان پھر بچا رہتا ہے۔
ایک قرآنی دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو عورت بھی حمل کے دوران اس دعا کو کثرت سے پڑھے گی تو اس عورت کا حمل گرنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو صحت مند اولاد سے نوازیں گے۔ تو یہ قرآنی آیت ہے، اس کو آپ دن میں بہت بار پڑھیں، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ یہ والی جو آپ نے آیت ہے قرآن پاک کی، اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یعنی دن میں کسی بھی وقت آپ کوشش کریں کہ اس کو پڑھیں۔ اور کافی بہنیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ کتنی دفعہ پڑھیں کتنی دفعہ پڑھیں، یعنی جتنی آسانی کے ساتھ آپ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں۔ ہر نماز کے بعد اگر آپ 11 دفعہ پڑھ سکتی ہیں تو 11 دفعہ پڑھ لیں، زیادہ اچھا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں 100 مرتبہ پڑھیں۔ دن میں ایک ہی ٹائم آپ نے مختص کیا اور وہاں پر آپ باوضو ہو کر پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پڑھتی ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، یعنی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو باقی تمام بہنوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔